اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 31 سے دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے. یہ دو آیتوں کا ہم نے ترجمہ تو پڑھ لیا تھا لاسٹ ٹائم، لیکن اس کی جو تھوڑی تفصیل ہے وہ باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تم میری پیروی اختیار کرو. میری اتباع کرو، میری پیروی کرو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. تو رزلٹ کیا ملے گا؟ نتیجتاً یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائے گا. اگر میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا محبت کرنے والا پاؤ گے. اب انسان کی اور اللہ کی محبت، ان دونوں میں فرق ہے. انسان کی اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب نصیب فرمائے اور پنشمنٹ سے محفوظ فرمائے، دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے، جہنم سے اس کو محفوظ فرمائے. یہ اس کا مقصد ہے انسان کا، اور اس کی محبت کا یہ تقاضا ہے. اور یحببکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو محبت فرماتا ہے تو اس کی محبت کا تقاضا یا اس کی محبت کا انداز یہ ہے کہ وہ بندے کو جواباً جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے. بندے کی محبت یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی پنشمنٹ سے محفوظ فرما، اور جو اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے گویا وہ اللہ کے پنشمنٹ سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ انداز ہے. گویا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہے. یہ راستہ ہے ہمارے پاس. اور دوسرا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے گا، اور فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا یہ انعام ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنے عذاب سے بھی محفوظ فرما دے گا اور تمہیں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، ان کو بھی تم سے معاف فرما دے گا، دور کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کی ذات بخشنے والی ہے، اس کی ذات مہربان ہے. یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہمارے لیے اپنی بخشش اور مغفرت کا راستہ رکھ دیا. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اس کے بعد اگر تم پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اگر پھر گئے گویا کہ تم معاذ اللہ کافر ہو گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور پیروی سے اگر تم نے منہ پھیر لیا تو گویا کہ تم مسلمان نہیں رہے، اور جب تم مسلمان نہیں رہے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرنے والا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع کا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. اب انسان کے طور پہ ہم دیکھیں کہ ہمارا جو معراج ہے، ہماری بلندی کی انتہا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اس سے محبت کریں.
یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ بندے کو جب تک توفیق نہیں ہوتی، اب دیکھتے ہیں ہم بعض اوقات گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ توفیق ہے وہ اس کے پاس ہے۔ جب وہ مل جاتی ہے تو پھر بندہ گناہوں پہ پیشمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، التجائیں کرتا ہے بندہ کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ تو جیسے ہی توفیق مل جاتی ہے تو یہ کیفیت بن جاتی ہے، اور یہ کیفیت اور یہ توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم بعض اوقات اپنی مختلف زندگی کے احوال میں دیکھتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات جب یہ توفیق چھن جاتی ہے تو بڑے بڑے گناہوں پہ بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بس کوئی نہیں، ہو رہا ہے، یہ ہوئے جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس نتھنگ بگ، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو کچھ بڑا نہیں ہے۔ تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اپنی توفیق واپس لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنی توفیق عطا فرمائے، تو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ توبۃ النصوح اصل توبہ ہے کہ جس کے بعد بندہ اس گناہ کی طرف کبھی بھی واپس نہ پلٹے، بس ایک دفعہ توبہ کر لی تو واپس اس گناہ کی طرف کبھی بھی بندہ پلٹ کے نہ جا سکے۔ تو یہ توبۃ النصوح ہوتی ہے، سچی اور پکی توبہ، کہ اب اس کے بعد یہ والا گناہ کبھی زندگی میں نہیں ہوگا۔ اب انسان کی محبت یہ ہے اور اس کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنا شروع کرے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو واپس اپنی محبت سے نواز دیتا ہے، تو انسان گویا کہ اپنے کمال کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر صورتحال یہ ہوتی ہے انسان کی اللہ سے محبت میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، کہ ہر لمحہ بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی اتباع میں رہتا ہے۔ اور آپ کی اتباع میں کیوں نہ رہے، انسان کو اور مسلمان کو ہر لمحہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں رہنا چاہیے۔ اس کی ہم تو عام انسان ہیں، عام مسلمان ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی امر نہ ہوتا، ان کے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا، ہم اور آپ کون ہیں؟ ہمارے پاس کون سا راستہ ہے؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہوتا تو جو ان کے فالورز ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے پاس اور کون سا راستہ ہے نا؟ آج بھی دنیا میں ان کے فالورز موجود ہیں، پورا ایک مذہب موجود ہے۔ تو ان کے پاس اگر ان کے نبی کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہوتا تو ان کے متبعین جو ہیں، ان کی اتباع کرنے والے، ان کو تو فی الفور چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئیں۔ اور پھر اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی اتباع کے بارے میں آپ یہ دیکھیں نا، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے بشارت دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں اس نبی کی خوشخبری دیتا ہوں تمہیں جو میرے بعد آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو جس نبی کی آمد کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، اور پھر یہاں تک بات نہیں ختم ہوئی، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ یہ حدیث شریف سنیں اور آپ اپنے ایمان کی کیفیت دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا مقام و مرتبہ ہوگا جب ابن مریم کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے کوئی ایک ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واپس تشریف لائیں گے اس دنیا میں، اور فرمایا کہ وہ امام نہیں ہوں گے، امام تم میں سے ہوگا۔ سو فرمایا کہ کیا مرتبہ ہوگا تمہارا اس وقت، کیا عظمت اور شان ہوگی۔ تو یہ عظمت اور شان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، کہ جن کے آپ کہہ لیں کہ جن کے
امتیوں کے پیچھے امام ادا کرنے کے لیے پچھلے اللہ کے نبی موجود ہوں گے. تو یہ عظمت اور شان ہوگی. تو اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، تشریف لائیں گے جب دوبارہ، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، تو جن مذہب والوں کے نبی وہ اس امت کا ساتھ دیں گے اور اتباع کریں گے، ان مذہب کے ماننے والوں کا کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں اس طرف آتے؟ وہ کیوں اس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے؟ تو گویا کہ اگر ہم یہ عظمتیں اور شانیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، بھلے وہ اپنی پرانی ہی کتابیں جو ان پہ نازل ہوئی ہیں ان کا بھی مطالعہ کرے، تو اس کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں بچتا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں آ جائے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا. اب اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتوں میں بطور تحدید اور وعید لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی، جو پچھلی آیتیں ہم پہلے اس سے پڑھ کے آئے ہیں. اور اب ایک اور طریقہ سے آپ پر ایمان لانے کا ترغیب دی ہے بیسیکلی، اور وہ یہ ہے کہ جب تمہارے نبی جو آ کے ان کی اتباع کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی اتباع کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا اگر وہ آتے، تو اگر وہ آ کے اس نبی کی اتباع کریں گے تو یہ ایک ترغیب ہے بیسیکلی کہ تم اس نبی کی اتباع کیوں نہیں کرتے. اور پھر اگر تم، اور پھر اب یہ کیا تھا، صورتحال یہ تھی کہ یہودی بیسیکلی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. ٹھیک ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ ان کے الفاظ قرآن پاک نے نقل کیے ہیں. وہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم معاذ اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو، اس کے بیٹے ہو معاذ اللہ، تو یہ سارے دعوے کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو اپنی محبت کا راستہ یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یحببکم اللہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب اگر تم بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تو پیروی تو پھر میری کرنی ہوگی. اور اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر آؤ میری پیروی کرو، ہے نا. تو یہ راستہ ان کو بتایا. اور اسی طرح پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے ان آیات کے شان نزول کے بارے میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ قریش بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے، تو ان کی عبادت کر رہے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جماعت قریش، بخدا تم ملت ابراہیم کی مخالفت کر رہے ہو. دین حنیف جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے تھے، تم اس کی مخالفت کر رہے ہو. قریش نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی محبت میں ان کی عبادت کرتے ہیں. ہم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ تو ہم اللہ کے محبت میں کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں. ما نعبدہم الا لیقربونا، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی انہوں نے، قریش نے یہ جواب دیا کہ ہم اللہ کی محبت میں ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو اس روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد یہ والی آیات نازل ہوئی کہ اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو بتوں کی عبادت کر کے نہیں ہو سکتے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر کے ہو سکتے ہیں. اس کی قربت کا راستہ یہ ہے. اور پھر اسی طرح ایک اور روایت میں یہ ہے کہ عیسائیوں نے یہ کہا کہ اللہ کی محبت میں ہم مسیح کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں. تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبت میں ان کی تعظیم کرتے ہو تو پھر اللہ کی محبت تو میری اتباع میں ہے، پھر آؤ اور میری اتباع شروع کرو. تو اللہ کی محبت کا راستہ یہ والا ہے. تو یہ اس آیت مبارکہ کی شان نزول کے بارے میں 2-3 اقوال تھے. اسی طرح پھر علامہ حسین ابن محمد راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی چند ایک وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، 3 صورتیں انہوں نے یہاں پہ لکھی ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے، اس میں اس کو مزہ آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک اچھا ذائقہ دار کھانے سے انسان کو محبت ہوتی ہے کہ اچھا کھانا کھایا جائے کیونکہ اس میں لذت ہے. اسی طرح انسان مرد جو ہے وہ عورت سے محبت کرتا ہے، عورت مرد سے محبت کرتی ہے، حسین اور خوبصورت مرد سے. اور اسی طرح مرد جو ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اس میں ان کے لیے لذت ہے. تو ایک وجہ یہ ہے محبت کی
کہ اس میں اس کو لذت ملے، تو اس وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ انسان کی محبت کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے اس کو کسی قسم کے نفع کی امید ہو۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹرز جو ہیں، ہم ان کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں یا ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بیمار ہوں گے تو یہ ہمارا علاج کریں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کی طرف سے کسی نفع کی امید ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں حکیم ہوتے تھے، طبیب ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ۔ پھر اسی طرح تیسری وجہ جو ہے، انسان کسی کے فضل اور کمال کی وجہ سے اس کی تعظیم کرتا ہے، علم کی وجہ سے اس کی تعظیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انسان علماء سے اور اولیاء سے محبت کرتا ہے، بہادر اور سخی ان کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، ملک و قوم کے لیے جو نمایاں کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی ایک اچھا ذہین بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ کسی یونیورسٹی میں ٹاپ کرتے ہیں تو اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات اس طرح کے مختلف، کوئی آرمی فورسز جو ہوتی ہیں وہ جا کے قربانیاں دیتی ہیں، لوگ ان سے محبت کر کے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح مختلف وجوہات ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ان تمام چیزوں میں آپ حسن یعنی اوج ثریا پہ فائز ہیں، آپ سر بلندی پہ ہیں ان تمام قسموں میں، کہ اگر تو خوبصورتی سے محبت کرنی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا نا کہ آپ سے زیادہ، گویا کہ کأنک قد ولدت کما تشاء، آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے گویا کہ آپ نے چاہا ہو، آپ نے خود، یعنی آپ کی فرمائش پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہو۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جس طرح آپ کی چاہت تھی گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح پیدا فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور جمیل اس دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں تھا آپ سے۔ تو اگر خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اگر کسی نفع کی وجہ سے محبت کرنی ہے، جو ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے، حکیموں سے لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، یہ ان کا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رسپیکٹ کی تو اور کوئی ہستی ہے ہی نہیں قابل۔ کیونکہ یہ جو حکیم یا ڈاکٹرز جو ہیں، یہ تو ہمیں دنیاوی طور پہ ہمیں صحت یاب کرتے ہیں، ہماری دوائیاں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تھوڑی سی بہتر زندگی گزار لیتے ہیں۔ اور یہ زندگی ہم سب جانتے ہیں عارضی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن جو دائمی زندگی ہے اس موت کے بعد، اس کا علاج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات فرماتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دوائی دیتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ چیزوں سے رک جاؤ۔ جس طرح ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ شوگر نہیں کھائیں گے، آپ یہ نہیں کریں گے، آپ وہ نہیں کریں گے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا ضابطہ حیات دے دیا کہ اگر آخرت کی زندگی میں ایک اچھی ہیلتھی اور اچھی صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں ہیں، ان سے باز آ جاؤ، اور یہ اچھے کام ہیں، یہ کرو۔ اور پھر یہ تو ہمیں علاج بتا دیا، اس کے ساتھ صرف علاج ہی نہیں بتایا یا صرف، بلکہ اس کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ڈاکٹر کوئی ہے دنیا میں کہ جو ہمیں دوائی بھی دے دے اور خود سجدے میں پڑھ کے رونا شروع ہو جائے، یا اللہ اس بندے کو صحت دے دے؟ یہ تو کبھی نہیں ہوا۔ دوائی دے دیتے ہیں، احتیاط بتا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے، جی آپ احتیاط کریں گے، دوائی کھائیں گے، آپ کو آرام آ جائے گا، نہ کریں گے تو پھر واپس اس کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کیا ذات ہے کہ ہمیں دوائی بھی دی ہے، علاج بھی بتایا ہے، اور جو احتیاط بھی بتایا ہے، سب کچھ بتا کے خود سجدے میں سر رکھ کے روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ان سب کو معاف فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ تو اگر کسی سے نفع کی امید پہ ہم نے محبت کرنی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ذات ہے ہی نہیں کہ جس سے محبت کی جائے۔ جو پہلے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا کام رب حبلی امتی کی صورت میں کرتے ہیں، اور دنیا سے جانے سے پہلے جو آخری کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میری امت پہ آسانیاں فرما، ان کا حساب نہ لینا، یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یہی کرتے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اگر نفع کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی آپ کی ہی ذات بابرکات ہے۔ اور پھر اگر علم و فضل کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے نا؟ دنیا کی آپ دیکھ لیں، آپ میں سے شاید کسی نے وہ مطالعہ کیا ہو، میں نے یہ آج ہی منگوائی ہے ویسے وہ کتاب، مائیکل ہارٹ کی جو کتاب ہے فیمس، 100 جو ہسٹری کی عظیم شخصیات ہیں، تو
پہلا جو سب سے اوپر درجہ اس نے رکھا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ہے. تو اس میں شروع میں لکھا ہی ہے, ایک آدھی پیج پڑھ پایا ہوا ہے, تو اس نے یہ لکھا ہے, اس نے کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے کوئی اچھے کارنامے سر انجام دیے ہیں, وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے اور کویشچن کریں گے, سوچیں گے, ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ مسلمانوں کے نبی کو سب سے پہلے نمبر پہ کیوں رکھ دیا, سب سے ٹاپ پر. تو کہتا ہے کہ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے, میرا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے نا, جو اچھے کام کیے ہیں, ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو رچ فیملیز میں پیدا ہوئے, کچھ ایسے تھے جو حکمرانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے, کچھ ایسے تھے جن کا جہاں پہ وہ پیدا ہوئے وہ وہاں پہ علم کی روشنی تھی. مثال کے طور پہ کوئی یہاں پہ پیدا ہوا ہے تو یہاں پہ علم کی روشنی تھی, اچھی یونیورسٹی تھی, اس کی تعلیم و تربیت اچھی ہوئی ہے. تو مختلف وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ہے ایک ایسے معاشرے. ایک تو پہلے اس نے لکھا ہے کہ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا, جبکہ والد آپ کے پہلے ہی جا چکے تھے. تو یتیم پیدا ہوئے, والدہ سے بھی محروم ہو گئے, دادا کی پرورش تھی وہاں سے محروم ہو گئے. یعنی بالکل ایک قسم کی کہہ لیں کہ کوئی پروٹیکشن جو دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے سر پہ. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ تشریف لائے ان پڑھ معاشرہ تھا بالکل, اور ایسے ضدی ہٹ دھرم لوگ تھے کہ جانوروں کو پانی پلانے پہ جھگڑے ہوتے تھے, ایک دوسرے کو مار دیتے تھے. پھر اس بالکل ایک بیکورڈ ایریا تھا, بچیوں کو زندہ درگور وہ لوگ کر رہے تھے کہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سارے معاملہ. تو ایک ایسے معاشرے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور پھر ذاتی طور پہ بھی مطلب کہ بہت زیادہ امیر, یعنی آپ کے والد گرامی کو بہت زیادہ پیچھے زمین جائیداد چھوڑ کے گئے تھے, وہ بھی ایسا نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو کہتا ہے کہ اس وجہ سے میں نے رکھا ہے کہ سب سے ٹف حالات کا آپ نے مقابلہ کیا شروع سے ہی, پہلے دن سے, اور سب سے زیادہ میسج. اور پھر اس نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ صرف ریلیجیس لیڈر نہیں تھے, بلکہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن اور ایڈوانسڈ, وہ لیڈر تھے. وہ کہ انہوں نے ہر چیز کو ایڈوانس کیا ہے, علم کو ایڈوانس کیا ہے, انہوں نے ہر چیز کو, اپنے معاشرے کی تربیت, اپنے ان کی تعلیم, ان کا ہر چیز کو انہوں نے آگے لے کے گئے. تو یہ آقا کریم اگر کسی کو علم و فضل کی وجہ سے پڑھا ہوا نا, تو وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں جو سے بھی بڑے بڑے آئے ہیں نا, وہ اپنی فیلڈ میں نا ایک فیلڈ میں ماہر, ایک فیلڈ میں, دوسری فیلڈ ان کی زیرو ہے, مائنس میں ہے. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی بھی تھے اور مذہبی بھی تھے. بالکل اسی طرح. میں بھی پورا جا نہیں پایا گا. تو یہ صحیح بات ہے کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں, کسی نے کوئی ایک فیلڈ میں کام کیا ہے, کسی نے کوئی دوسری میں کیا ہے, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ نے دونوں فیلڈ میں برابر گئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ مذہبی لحاظ سے آپ نے کیا تربیت اور کیا کی ہے, کہ ایسے معاشرے جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, ان کو فرمایا کہ جو ان 2 بچیوں کی پرورش کرے گا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا, ایک ساتھ ہوگا میرے ساتھ, ہے نا. یہ مذہبی تربیت تھی ان کی. اور ان کو بار بار بتاتے تھے کہ آپ یہ کام, مسلمان کا بھائی ہے, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے, یہ ساری چیزیں تعلیم و تربیت کی. اور جو ویسے جو سیاسی تربیت تھی وہ دیکھ لیں کہ آپ نے جو 13 سال ہے پہلے, وہ تو لک چھپ کے زیادہ رہا ہے نا مکہ شریف میں. مدینہ شریف میں جاتے ہی آپ نے 10 سال کا عرصہ ہے, اور آپ کا میسیج دیکھ لیں کہ کہاں تک پہنچ گیا. وہ بارڈرز جو کراس کر گیا تھا اس وقت آپ کا میسیج 10 سال کے عرصے میں سر. تو یہ سیاسی آپ کی بصیرت تھی اور آپ کی اس حکمت عملی تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ قاضی اور قضات بھی تھے, آپ آرمی چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے, ہر چیز کو آگے بڑھ کے لیڈ کر رہے تھے آپ خود. تو واقعی ہر فیلڈ میں آپ سب سے آگے تھے. تو اگر علم و فضل کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اس فیلڈ میں بھی کوئی نہیں ہے. تو اس دنیا میں کہ کوئی اگر صحیح معنوں میں کوئی انسان اور کوئی ہستی محبت کی لائق ہے, یا محبت کے قابل ہے, یا تقاضا ہے جس سے محبت کا کہہ لیں, تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اب یہ تو چیزیں ہو گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. ہم نے یہ تو پڑھ لیا نا, یحببکم اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کریں گے, اور جب پیروی کریں گے تو ان میں چند ایک چیزیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف آیتوں میں مینشن فرمائی ہیں کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے.
سورہ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا کہ تم احسان کیا کرو، احسان کیا کرو، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرتے رہنے والوں سے اور صاف ستھرے رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے، پاکیزہ رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم کے اور مل کے لڑتے ہیں، جو اس کے راہ میں اس کی خاطر لڑتے ہیں اور ثابت قدم ہو کے لڑتے ہیں، فرمایا ان سے بھی اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اور پھر اسی طرح چند ایک ہستیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت قرآن و سنت سے واضح ہے۔ یہ چند ایک تو یہ ہوگی نا، ایک جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں، چند ایک جو ہے جو تھوڑی سی زیادہ اس سے واضح ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے اوپر ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عادتیں، 3 خصلتیں جس شخص میں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا، اور وہ یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ما سوا سے سب سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ جس انسان کو ہو وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، ایک۔ اور اسی طرح وہ جس شخص سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کو لائے گا، ایک مشرق سے ہوگا، دوسرا مغرب سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ان سے پوچھے گا کہ ایک دوسرے سے محبت کیوں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بخش دے گا، یا اللہ تیری رضا کے لیے ایک دوسرے کو محبت کرتے تھے، حالانکہ ملتے بھی نہیں تھے، رہتے بھی کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا، تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے تھے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، بعض اوقات یہاں پہ رہتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں پاکستان سے کوئی خبر آئی آپ کے والدین کی طرف سے، بہن بھائیوں کی فلاں غریب ہے، فلاں مجبور ہے، مشکل میں ہے، تو اس کی آپ نے ہیلپ کر دی اس کے لیے، ٹھیک ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اپنی دنیاوی بھلے وہ اس کے لیے ہو۔ یا ویسے ہی آپ دیکھتے ہیں آج کل سب بھی سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، کسی عالم دین کا اپنے کلپ سنا اور آپ کو ان سے محبت ہونا شروع ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس کی پرسنالٹی، اس کی ذات تو آپ کے نہ کوئی رشتہ ہے نہ ناتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی اور، لیکن مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی محبت۔ قرآن پاک کی تلاوت آپ سنتے ہیں، وہاں سے آپ کو وہ قاری صاحب پسند آتے ہیں، اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب بھی اللہ کے لیے کوئی 2 شخص محبت کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس حدیث شریف کے مطابق کہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو فرمایا کہ وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اس شخص کو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا اسی طرح ہو گویا کہ اس نے آگ میں چھلانگ لگانی ہے، یعنی کفر کی طرف جانا اتنا ناپسندیدہ ہو جائے کہ اسے لگے کہ میں اگر کفر کی طرف واپس چلا گیا تو گویا میں آگ میں چھلانگ لگا رہا ہوں۔ فرمایا یہ شخص جو ہے یہ بھی ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی علامت
انصار سے محبت کرنا ہے، اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔ یعنی انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان جو مدینہ منورہ کے باسی تھے، نیٹیوز تھے، جب مکہ مکرمہ سے مہاجرین، تو ان سے محبت رکھنا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا وہ نفاق کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب کے متعلق اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، میرے بعد ان کو طعن اور تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے معاذ اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی وہ عنقریب یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا، تو اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لے جانے والے گویا کہ یہ راستے ہیں، آپ کی محبت کی طرف آنے کے لیے مختلف راستے آ رہے ہیں، مختلف سائڈوں سے، آپ جس سائڈ سے بھی جائیں گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پا لیں گے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے گویا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام ندا کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو، اور جبریل علیہ السلام خود بھی ان سے محبت رکھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے یعنی فرشتے جو ہیں وہ بھی ان سے محبت رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں میں بھی اعلان فرما دیتے ہیں یعنی حضرت جبریل امین کے ذریعے کہ اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے، تم بھی ان سے محبت رکھو، تو پھر زمین والے بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ہوتا ہے جو ہم اصل میں دو چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، جو آج کل کے سو کالڈ فیک قسم کے پیر ہیں ان کو اگر نکال دیں، جو صحیح اللہ کے ولی تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی تھے، جو صحیح جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور آج تک ہمارے کام آ رہی ہے، جو اللہ کا ولی ہو فرمایا کہ اس کے ساتھ عداوت اللہ کا اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان سے محبت کرے وہ خود سے نہیں کر رہا، کیونکہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا ہے زمین والوں سے اور فرشتوں سے کہ یہ اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے، تم بھی رکھو۔ ہم دیکھیں نا آج تقریباً کو 1200-1300 سال بعد امام بخاری کے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا رکھا ہے اور وہ ہمارے کانوں میں پہنچ گیا ہے، ہماری پیدائش کے ساتھ ہی اس دنیا میں ہمیں مل گیا اعلان، تو ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر ائمہ اکرام ہے، فقہاء اکرام ہے، مفسرین اکرام ہے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے دین کا۔ اب دیکھیں نا اتنی تفاصیل لا کے یہ کام کوئی آسان تو نہیں ہے، اتنا احادیث کا ذخیرہ چھان کے اور فقہ کی کتابیں پڑھ کے پھر دیگر علوم پڑھ کے وہ سارے کے سارے نچوڑ نکال کے یہاں پہ رکھ دینا، تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو ان سے جو محبت کرتے ہیں لوگ تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن چیزوں سے بندہ میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک راستہ بھی بنایا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف اگر آنا چاہتے ہو، اس کی دوستی کرنا چاہتے ہو یا اس کے ولی بننا چاہتے ہو، ہے نا، تو اس کا راستہ ہمیں بھی بتا دیا۔ فرمایا کہ جن چیزوں سے بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں ان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں جن کو میں نے اس پر فرض کیا، یعنی بندہ کن چیزوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کر دی ہیں، سب سے زیادہ اس بندے کو ان سے محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پنجگانہ ہے،
ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزے ہیں، تو جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہیں وہ چیزیں اس بندے کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں، وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ نماز پنجگانہ کو ہمیشہ بر وقت ادا کرے گا، وہ روزے رکھے گا، کسی بہانے سے، کسی بلا وجہ جو شرعی عذر ہیں ان کے علاوہ، جو شرعی عذر ہیں وہاں پہ ظاہر اجازت ہے جو قرآن و حدیث میں تو وہ ہے، تو اس کے علاوہ کبھی بھی ان کو ترک نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ فرض چیزیں اس کو محبوب ہوتی ہیں، اور پھر فرمایا اور بندہ نوافل کے ساتھ ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پھر تم سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور پھر فرمایا اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں، اور فرمایا کہ میں کسی کام کے کرنے میں اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنی اس بندے کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں، کیونکہ میرا محبوب بندہ ہے، اور فرمایا کہ اس کی روح قبض کرنے میں تاخیر کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، اور میں اسے ناپسند چیز کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی وہ چاہتا نہیں ہے کہ موت آئے، تو میں اس کو غمگین کرنے سے، اس کو رنجیدہ کرنے کو میں ناپسند فرماتا ہوں۔ تو فرمایا اس کو میں اس کی گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر لمبی زندگی چاہتے ہو تو اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، اس کی محبت، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو تو عمر بھی لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ ساری احادیث ہیں جن میں ہمیں مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں یہاں پہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، کچھ ایسے اعمال، ایسے افعال ہیں، ان میں سے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، فرمایا کہ کبھی بھی حد سے نہ بڑھو، کیونکہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا واللہ لا يحب كل کفار اثیم، میں کہ اللہ کسی ناشکرے کو اور گناہ گار کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ کسی خائن کو اور بڑے گناہ گار کو محبوب نہیں رکھتا، اس سے محبت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، فرمایا کہ جو کوئی بری باتوں کو آشکار کرتا ہو، پھیلاتا ہو، اس کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ اگر اس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو، تو اپنے آپ کو ظلم سے محفوظ کرنے کے لیے اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، ورنہ لوگوں کی برائیوں کو چھالتا پھرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچہ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ پہلے حکم دیا ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ فضول خرچوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا انہ لا يحب المستکبرین، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا ان اللہ لا يحب الفارحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے بھی محبت نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی اکڑنے والے اور متکبر سے محبت نہیں فرماتا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آیات میں بیان ہوئی، اور دو تین احادیث پڑھتے ہیں اس کے بعد جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مال کو ضائع کرنے والوں سے اور زیادہ سوال کرنے والوں سے اور بحث کرنے والوں سے، بلا وجہ کی بحث کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ جو خام خواہ کے جھگڑالو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے، یا پھر بلا وجہ مانگنے والوں سے، جو ضرورت مند مانگنے والا ہو اس کی مجبوری ہے،
لیکن جو خام خواہ مانگتے ہیں، بیگنگ کرتے ہیں، ان کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اور جو مال کو ضائع کرتے ہیں یعنی فضول خرچی میں بلا وجہ اڑا دیتے ہیں تو ان کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جاہل بوڑھے کو، ظالم امیر کو اور متکبر فقیر کو پسند نہیں فرماتا. اب بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا یہ فقیر بھی بڑے ہوتے ہیں، نہیں یہ کیا ہے، اس کا کیا آتا ہے، میں نہیں لیتا، وہ آگے سے لڑ پڑتے ہیں آپ سے. فرمایا متکبر فقیر کو اور جاہل بوڑھے کو اور جو ظالم امیر ہو اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا. لیکن اس میں یہ ہے کہ امام بزار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ایک راوی اس کا ضعیف ہے. سو اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. یہ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بد خلق اور بد زبان سے محبت نہیں کرتا. بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خام خواہ کسی کی بدتمیزی کر دینا، بد خلق ہونا، برے اخلاق کا ہونا، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. تو یہ ایسے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری اتباع کرو، علامہ ابو الحیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو عبداللہ بن ابی اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دے رہے ہیں، یہ تو اپنی پیروی کروا رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. منافق تھا نا. تو کہنے لگا یہ تو اللہ کی یعنی اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دے رہے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ ان سے ایسی ہی محبت کی جائے جیسی عیسیٰ ابن مریم سے کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہ اگلی آیت نازل ہوئی فَإِن تَوَلَّوْا، نیکسٹ والی جو آیت مبارکہ تھی قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر اس کے بعد بھی یہ منہ پھیر جائیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا. کہ اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، آپ کی اطاعت کریں گے تو مقبول بارگاہ ہوں گے اور آپ کی اطاعت سے منہ پھیر لیں گے تو پھر مردود بارگاہ ہوں گے. تو اللہ کی محبت کا ذریعہ اور وسیلہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی اتباع میں ہے. اور آپ کی اتباع جو ہے وہ صرف نعروں اور دعووں سے کم ہوتی ہے، عملی پریکٹس کا نام ہے بیسیکلی. نعرے تو ہم لگاتے جائیں دن رات کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں اگر نہ ہو تو ظاہر ہے اس کا کوئی خالی نعرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تبھی ہوگا جب اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ عمل بھی موجود ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی، آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی مراد بھی ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے اور پھر اسی کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب حاصل ہوگا. سو ابھی انشاءاللہ العزیز نماز ادا کرتے ہیں.